بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج 9 محرم ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر پروفیسر ستنام سنگھ خمار کا ایک شعر آپ سب کی نظر۔ آپ نے لکھا کہ لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا۔ سر، ہم محرم 9ویں اور 10ویں پر جب بھی پروگرام ہوتا ہے فلسفہ شہادت پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی، لیکن آج چونکہ 9ویں محرم ہے تو اس سے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، پھر آگے افغانستان کی صورتحال اور دیگر موضوعات پر بھی بات ہوگی۔ جو حضرت امام حسین جو ہیں، ان کی جو قربانی ہے یا ان کا جو واقعہ ہے، یہ سانحہ جو ہے، اس نے اسلامی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ میرا کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے اور ہمارا 1400-1500 سال کا جس نے اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہوں۔ اور اقبال نے تو بات ختم کر دی کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، بالکل نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت حسین کی یہ جو قربانی ہے، اس نے ایک بات تو طے کر دی نا کہ مسلمان معاشرے جو ہیں ان میں جبر کے خلاف اور استبداد کے خلاف لڑنے کا جذبہ جو ہے نا، وہ کبھی ماند نہیں پڑتا۔ آپ اپنی پوری تاریخ میں دیکھیں، ایسے علماء صلحاء موجود رہے ہیں جنہوں نے اقتدار ہے اس کو چیلنج کیا، جبر کے خلاف اٹھ کھڑے، جبر کے خلاف اٹھے حریت کا علم ہے، استارہ ہے، آنکھوں میں آنکھیں دلیل ہے، ڈال کر بات کی ہے اور جان تک کی قربانی دی ہے، اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو جبر اور استبداد کے خلاف، یعنی جو حضرت معاویہ نے اپنا جانشین نامزد کیا یزید کو، اور ایک نسلی حکومت جو ہے یا بادشاہت جو ہے یا خلافت جو اس کی بنیاد پڑ گئی۔ خلافت راشدہ تو بالکل ایک مختلف چیز تھی، وہ کسی نسل کے ساتھ اور وابستہ نہیں تھی، وہ تو ایک لوگ منتخب کرتے تھے اپنے حکمران کو۔ اور جب حضرت معاویہ کے بعد یزید نے تخت سنبھالا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف احتجاج کی صدا بلند ہوئی۔ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر جو ابو بکر صدیق کے نواسے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بھی جان دی، انہوں نے بھی جان دی۔ تو اب ہر سال پورا عالم اسلام جو ہے وہ حضرت حسین کے نام سے، ان کے مقام سے، ان کے کام سے گونجتا ہے۔ کل چونکہ 10 ہے تو کل اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پورا پروگرام اسی موضوع پر رکھیں، انشاءاللہ فلسفہ شہادت پہ انشاءاللہ۔ چلیں سر، دو اور اہم واقعات ہیں۔ ایک تو ہم مسلسل افغانستان کی بدلتی صورتحال پر روزانہ بات کر رہے ہیں، اور دوسرا لاہور میں جو گریٹر اقبال پارک میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے، اس پہ تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان میرا اپنا سر شرم سے جھک چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا افغانستان سے کچھ تازہ خبریں ہیں سر۔ ایک تو یہ ہوا کہ پاکستانی سفیر جو ہیں منصور احمد خان، وہ واپس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے آج وہاں تورخم کے راستے، جی راستہ کھل گیا جی انہوں نے وہاں پر چینی اور روسی سفیروں سے ملاقات کی ہے، اور جو مقامی قیادت اس وقت دستیاب ان کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اشرف غنی جو فرار ہو چکے تھے، سابق افغان صدر ہم کہیں گے انہیں، ان کو تاجکستان اور ویسے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ابھی تک اعلان نہیں ہوا استعفے کا۔ لیکن جو مفروض شخص ہو اور کسی اور ملک میں بیٹھا ہو تو صدر ہونے کا مجاز تو نہیں ہوتا۔ صدر ہرجا کے نشینت صدر است، چلے وہ تو پھر صدر جب تک استعفیٰ نہیں دیتا یا اس کو کوئی معزول نہیں کرتا، اس کی تصدیق ایک اور بات سے بھی ہوتا ہے نا۔ امراللہ صالح جو کہ پنجشیر میں چھپے بیٹھے ہیں،
انہوں نے ایک ٹویٹ اور آڈیو پیغام کے ذریعے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ افغان صدر ملک میں موجود نہیں تو ان کی عدم موجودگی میں جو دستیاب آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا صدر ہوں. اور انہوں نے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ساتھ پنجشیر سے طالبان کے خلاف مزاحمت کا اعلان بھی کیا. لیکن میں ذکر کر رہا تھا سر اس کا کہ اشرف غنی ازبکستان اور تاجکستان نے انہیں لینے سے انکار کیا ہے, تو اب وہ UAE میں پائے جا رہے ہیں. وہاں سے ان کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر انہیں ہم نے یہاں خوش آمدید کہا ہے. اور تیسری بات آج کی کابل کے حوالے سے یہ ہے کہ جلال آباد میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں, کیونکہ جب افغانستان کا جو جھنڈا ہے اسے اتار کر طالبان نے اپنا جھنڈا نصب کیا تو اس کے خلاف مظاہرین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جھنڈا نہ بدلا جائے. 3 افراد اب تک وہاں جہاں بھاگ ہو چکے ہیں اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. ہرات میں بچیاں اسکول بھی گئیں, یہ مناظر بھی بیک وقت ہم نے دیکھے ہیں. کابل میں ایئرپورٹ کے آس پاس افراتفری ہے, 17 افراد بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے ہیں. اور ملا برادر کی قطر سے قندھار کل واپسی ہو چکی تھی, آج وہ کسی بھی وقت کابل پہنچ سکتے ہیں. انس حقانی جو ہیں وہ مل رہے ہیں حامد کارزئی اور عبداللہ سے حکومت سازی کے معاملے پر. اور کل ہی ذبیح اللہ مجاہد کی ہم نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی دیکھی تھی, پہلی بار وہ ویژولی دنیا کے سامنے آئے تھے. اور تیسری بات اہم یہ ہے اس موقع پر کہ برطانوی سابق فوجی سربراہ یہ کہتے ہیں BBC کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ طالبان اس وقت مختلف ثابت ہو سکتے ہیں, حکومت کا موقع دیا جانا چاہیے. بورس جانسن یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو ان کے عمل سے جانچا جائے گا, لفظوں سے نہیں. اور اہم بات یہ کہ 2019 میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ خفیہ دستاویزات کی روشنی میں چھایا کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکی حکام کو بیوروکریٹس نے, پینٹاگون نے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور جرنیلوں نے گمراہ کیا ہے, کبھی بھی حقائق پر مبنی معلومات نہیں دیں, کرپشن میں ملوث رہے اور کرپشن کروائی گئی. ہدف کیا تھے یہ بھی آج تک طے نہیں ہوئے تھے. یہ ناکامی کی وجوہات اب جب ڈسکس ہوتی ہیں. یہ ہے سر خلاصہ اب تک کے افغانستان کا. جو باتیں آپ کہی جا رہی ہیں نا, یعنی یہ بھی ڈسکس ہوتی رہی ہیں, رپورٹیں آتی رہی ہیں. مثلاً جو جرمنی اور یعنی یورپ کی بحالی کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنی رقم امریکا نے انویسٹ کی تھی اس سے کہیں زیادہ پیسہ افغانستان میں لگا. اور اب اس میں وہ اس وقت ویسے اس کے یعنی کمیٹیز بنتی رہی ہیں, رپورٹیں بنتی رہی ہیں, اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکہ جو انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, جو تعمیر کر رہا ہے افغانستان کی, وہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. جو افغان آفیشلز ان سے کہتے رہے بھائی یہ تو مسلسل برسوں سے ایک سوشلسٹ اکانومی ہے, یہ تو حکومت کی پلاننگ میں ہر اکانومی چلتی ہے, یہاں یہ کیپٹلزم کیسے آ جائے گا, یہ تو نہیں آ پائے گا. لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور پیسے براہ راست دیے گئے کمپنیوں کو, انفراسٹرکچر تعمیر کیا گیا. اور ایک میں سفیر امریکی ہیں, ان کے میں الفاظ دیکھا, انہوں نے کہا جیسے ہم ایک نالی میں بہت سا پانی ڈال دیتے ہیں نا, اور پتہ نہیں کہاں تو وہ پھر ارد گرد کی زمین جو ہے اس کو گیلا کر دیتا ہے. اسی طرح سے ہم نے اس طرح پیسہ ڈالا کہ اسے پیسے نے ارد گرد کی زمین سیراب کر دی اور وہ اچھل کے بوری سے گرا. وہ اسی طرح کے جملے ان سے منسوب ہیں. 3 سٹار جرنیل تھے امریکہ کے ڈگلس لوٹ, جو کہ بش اوباما دور میں 3 سٹار جرنیل رہے ہیں. تو واشنگٹن پوسٹ نے 2019 میں خفیہ دستاویزات کی روشنی میں تحریر چھاپی تھی, تحقیقاتی رپورٹ چھاپی تھی. اس میں ڈگلس لوٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں کرنا کیا چاہ رہے تھے, اہداف ہی نہیں قیادت کو واضح تھے. اور یہ امریکی فوجیوں کی جو ہلاکتیں ہوئی, 2300 فوجی مارے گئے, ان کا ذمہ دار امریکی بیوروکریٹس, کانگریس مین, پینٹاگن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. اور یہ نہیں ہم آج بھی بتا سکتے کہ یہ جنگ کس مقصد کے لیے تھی یا کس کے فائدے کے لیے تھی. اور بش, اوباما اور ٹرمپ کے فوجی جرنیل وہ سب کرتے رہے, ان سب چیزوں کا دعوے کرتے رہے جو حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ 3 سٹار جرنیل کے لفظ ہیں سر. بھائی وہ ایک امریکی سفیر جو افغانستان کے تھے, وہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ بش انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے تھے 2 سال میں آپ یہاں سے نکل آئیں گے, ہر چیز ٹھیک کر کے. پھر 20 سال لگ گئے. انہوں نے کہا اگر 20 سال میں بھی نکلے تو غنیمت ہوگا. اب یہ میں ایک رپورٹ یہ دیکھ رہا تھا کہ طالبان کے پاس اس وقت جو اسلحہ ہے امریکی ایکوپمنٹ, وہ کوئی $20 ارب کے قریب ہے. این ممکن ہے. انہوں نے کہا طالبان کے پاس بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں 166, یعنی جو چھوڑ کے گئے ہیں امریکن. اور اس میں سمجھیے کہ بائیڈن نے, وہ کہتے ہیں بائیڈن نے ان کو
20 ارب ڈالر جو ہے تحفے میں دے دیے ہیں. یہ جو رکھیے. چھوڑ اس میں حالانکہ اسی امریکہ نے اس کے برعکس 9.5 ارب ڈالر کی جو اثاثے ہیں افغان مرکزی بینک کے وہ منجمد کر دیے ہیں آج. اچھا اس میں جو انہوں نے اثاثے تو منجمد کیے ہیں, یہ اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے, جو جہاز ہیں, جو وہیکلز دوسرے ہیں, جو آپ کے ہیلی کاپٹرز لگے ہوئے ہیں, اسلحے کے, جو راکٹس ایکسپلوسو راکٹس ہیں, جو ایکسپلوسو ان کے وہ ہائی ایکسپلوسو راؤنڈز ہیں, وہ پڑے ہوئے, وہ ڈھیر لگے ہوئے اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سر مجھے ابھی جلدی کابل جانا ہے, انس ملک صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے, وہاں پہ مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں بعد میں یہ سارا کچھ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ طالبان کو مل گیا ہے, وہ جو افغان جو فوج ہے اور افغان ایئر فورس جو ہے اس کے پاس چھوڑ کے امریکہ واپس. چلیں, افغان طالبان کے قبضے کے بعد کا کابل کیسا ہے حکومت سازی کے لیے؟ کون سی اہم ملاقاتیں وہاں ہو رہی ہیں؟ کیا معاملات زندگی بدلے ہیں اور ان کے تاثرات کیا ہیں؟ جانتے ہیں انس ملک صاحب سے. کابل سے میں براہ راست رپورٹ کریں گے. انس, کل ہم آپ سے بات کریں, لیکن کل ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس آ گئی تھی تو آپ سے بڑی مختصر بات ہو سکی تھی, باقی معاملات پہ آپ سے بات نہیں. شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ سے مخاطب ہوں گے. انس صاحب, کیسا منظر ہے جو ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس تھی وہ کیسی رہی؟ جو شرکاء تھے ان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا مطمئن ہیں آپ کے کچھ حالات بہتر صورت اختیار کر رہے ہیں؟ اور جو طالبان کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت پائی جاتی ہے یا صرف طفل تسلی دے رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب اور شامی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے. دیکھیں, کل میں موجود تھا اس پریس کانفرنس میں, میں نے سوال بھی کیا ذبیح اللہ مجاہد سے, اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک اپنا آئندہ کر دیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں کرنا, لیکن اس حوالے سے تھوڑا بہت وہ کنونسنگ تھے, کافی مور ٹاک, زیادہ باتیں انہوں نے کی. ابھی وہ ایکشن میں کتنا ٹرانسپائر ہوگا وہ کچھ دیکھنے لائق ہوگا, تھوڑا اس میں وقت لگے گا. جیسے میں آپ کو آج کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ان کی پریس کانفرنس کو ہوئے ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں ہوئے, لیکن ہم نے دیکھا آج شہر کابل کے اندر بھی جو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ, اس کو کہتے ہیں شہر نو, جو شہر کا دل کہلاتا ہے, وہاں سے لوگوں کی کمپلینس آئی باقاعدہ کہ ان کی گاڑیاں زبردستی ان سے لے لی گئی ہیں, اور یہ طالبان کے فائٹرز کی جانب سے یا طالبان کے مجاہدین کی جانب سے وہ لے لی گئی. اور وہ پھر جو پہلے جو این ڈی ایس کا جو آفس تھا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, تو وہ وہاں پر وہ پرچی ساتھ لے کے آتے اور وہ ان سے جو ہے وہ ریسیو کروا کے اپنی گاڑی لینے کی کوشش کرتے. تو دعوے تو بہت زیادہ ہیں اور ایک روڈ میپ بھی دیا گیا ہے, لیکن کتنا وہ ٹرانسپائر کرے گا ایکشن آن گراؤنڈ, یہ تھوڑا سا وقت آنے پر ہی پتہ چل سکتا ہے. حکومت سازی کا پلان کیا ہے ان کا؟ کیا یہ جو آج مذاکرات شروع ہوئے ہیں کس طرح کی حکومت بنانا چاہتے ہیں, اور کون سے دستور کے تحت حکومت بنے گی؟ جو امارت اسلامیہ کا دستور تھا اس کے تابع ہوگی, یا اشرف غنی کی اور کرزئی کی حکومت جو تھی اس کا دستور تھا اس کے تابع حکومت بنے گی؟ دیکھیں, وہ چاہتے تو ہیں کہ اسلامک امارات ہو یہاں پر, ریپبلک نہ ہو, لیکن ان کا چاہنا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایکسیپٹ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. کل ملا عبد الغنی برادر پہنچے, آج جو ہیں وہ سراج حقانی کی کابل پہنچنے کی اطلاعات ہیں. اب تک مصدقہ طور پہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے, لیکن ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سراج حقانی بھی کابل پہنچ چکے ہیں, اور آج شام میں یا کل صبح کسی وقت ملا عبد الغنی برادر جو ہیں یا کابل میں یا کندہار میں ہی ایک خطاب کریں گے. کل کا دن اس لیے امپورٹنٹ بھی ہوگا کیونکہ کل افغانستان کا یوم آزادی ہے اور 19 اگست ہے, یوم آزادی بھی ہے. جھنڈے سے متعلق جو ہے وہ بڑا لائے عمل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. چاہتی تو افغان طالبان آف کورس ایک امارات ہے, ایک اسلامک سسٹم ہے, لیکن جو پاور کوریڈورز کے اندر لوگ ہیں جس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہے, جس میں نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ پیش ہیں, وہ ان کے لیے کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا اسلامک نظام یا اسلامک امارات, یہ کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایٹ
دس پوائنٹ آف ٹائم طالبان کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے، لیکن ایک چیز جو ابھی دیکھی جا رہی ہے کہ پنشیر کے اندر ان کا کنٹرول ابھی بھی نہیں ہے. پنشیر یہاں سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے کابل سے، اور پنشیر میں ان کا کبھی بھی کنٹرول نہیں رہا ہے. سابق کہیں یا پھر وائس پریزیڈنٹ جو کہیں ابراللہ صالح، وہ ابھی بھی پنشیر میں موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ ایک اپرائزنگ ملیشیا جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احمد شاہ مسعود کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس ملیشیا کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ابھی بھی انسرٹینٹی ہے کافی زیادہ. بادل جو ہیں فارم آف گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ انسرٹن ہے. اب گوئنگ فارورڈ بھی جو طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. یہ بتائیے، ایک تو طالبان کے دعوے ہیں جو انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کیے، جس کی بنیاد پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی کے طالبان سے مختلف ہیں، بدلے سے ہیں، لچک ہے ان کے رویوں میں اور ان کے اہداف میں بھی. میں آپ کی گفتگو بھی دیکھ رہا تھا، آپ نے گلی محلوں سڑکوں پر جو تعینات طالبان کے فائٹرز ہیں ان سے گفتگو بھی کی ہے. ایک شخص سے آپ بات کر رہے تھے جو کہ گریجویٹ تھا لا کا، پروبیبلی انگریزی میں آپ سے فلوئنٹلی بات کر رہا تھا. تو ان لوگوں سے جب آپ عمومی طور پر مخاطب ہوئے ہیں تو کیا فرق یا کیسا احساس آپ کو ہوا ہے؟ دیکھیں، وہ جو فوٹ سولجرز ہیں ان میں آپ کو بظاہر ایسا چینج نظر نہیں محسوس ہوتا. ان کے ان کا فرقہ کا جو سسٹم ہے، ایک ایریا ان کو دے دیا جاتا ہے، وہ کمانڈر آپ کو ضرور تھوڑے سے زیادہ آپ کو ریسیپٹیو ملتے ہیں. میں پچھلے 25 روز سے یہاں موجود ہوں افغانستان میں، اور میں نے دونوں اشرف غنی گورنمنٹ کو بھی کور کیا، چپے چپے میں جا کے مزار شریف میں، ہرات میں اسماعیل خان کی ملیشیا کو کور کیا، تنور کی ملیشیا کو کور کیا، اور اب طالبان کو بھی کور کر رہا ہوں میں. تو جو ان کے فٹ سولجرز ہیں وہاں پر بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہے، اور وہ ابھی بھی اس پرانی سوچ کے حامل ہیں. لیکن فٹ سولجرز کے اوپر کیونکہ ان کا ہائرارکل سٹرکچر بڑا آرگنائزڈ ہے، تو اس لیے جو فرقے کا جو کمانڈر آتا ہے وہ پھر کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ جامی صاحب، جیسے آپ نے بالکل رائٹلی بتایا کہ یہاں پر اب ایک جو ڈفرینٹ چیز ہے، جو آپ کو نئی لاٹ جو آپ کو ملے گی کمانڈرز کی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 23 24 27 28 سال جنہوں نے امریکہ کی جنگ میں ہی ایسنشلی اپنے آپ کو جوائن کیا، وہ پہلے سے طالبان کا حصہ نہیں تھے. تو ان کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اس ایرا کے اندر ہوئی جب یہ جنگ چل رہی تھی، جو 20 سالہ جنگ تھی یہ چل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے ان میں ایک نفرت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو پایا جاتا ہے، اور ان کی انڈوکٹرینیشن بھی پھر وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہے شریعت کی. اس کے باوجود کہ ہم نے کابل کی کچھ دیواروں پر ایسی تصاویر دیکھی ہیں، آرٹ ہوا جس میں ایک طالب کو دکھایا گیا ہے 2 آئس کریمیں ہاتھ میں تھامے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب وہ صلح چاہتا ہے، جنگ نہیں. بالکل، کابل کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ آپ کو اکثر دیواروں پر، چاہے وہ یو ایس ایمبیسی کی دیوار ہو کہ ایرانی ایمبیسی کی دیوار ہو، وہاں پر آپ گرافیٹی کافی زیادہ ملے گی. یہ آرٹ آپ کو کافی زیادہ ملے گا جس میں خواتین، بچے، کبوتر، آئس کریم، گنز، یو نیم اٹ. اور ہم نے یہ جس تصویر کو آپ ریفر کر رہے ہیں، یہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں سے تھوڑی سی مسافت پر کابل کے جو میئر کا آفس ہے یہ اس کی ہے، اور وہ اس کو سگنیفائی کرتی ہے. یہ اس وقت بنائی گئی تھی جب پچھلے سال عید کے اوپر جب 3 روزہ سیز فائر اناؤنس کیا گیا تھا. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک فوٹوگرافر ہیں اسٹیفن مکری، ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، اسی کو دیکھ کے پھر یہ میورل بنایا گیا تھا. تو بائی لارج اگر میں بات کروں تو کابل کے حوالے سے خواتین کے جو میورلز ہیں ان کو آج میں نے دیکھا کہ کچھ کو، تمام کو نہیں، کچھ کو مٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. لیکن وہ کون کر رہا تھا؟ کیا لوگ خود سے کر رہے تھے یا طالبان تھے؟ کیونکہ ہم راستے میں تھے، اتر کے چیک نہیں کر سکا، تو میں اس بات کی آپ کو تصدیق نہیں کر سکتا کہ کون کر رہا تھا. لیکن ہاں، لوگ کوئی نہ کوئی تو ضرور یہ چیز کر رہا تھا کہ خواتین کے جو میورلز تھے ان کو مٹایا جا رہا تھا. تو اخبارات جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں جی، پچھلے 3 دن سے میرے پاس کوئی اخبار نہیں آیا. ہمارے پاس پچھلے 3 روز سے سنڈے کو آخری بار اخبار آیا تھا، اور آج ویڈنسڈے کا دن ہو گیا، ابھی تک کوئی اخبار نہیں آیا. البتہ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنز جو ہیں وہ چالو ہو چکے ہیں، بحال ہو چکے ہیں. ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن اس وقت بحال ہو چکے تھے. کل طالبان نے یہ کہا کہ وہ ایک نئی میڈیا پالیسی جو ہے وہ لانچ کریں گے، اور انہوں نے فیمیل اینکرز کو بھی الاؤ کیا کہ وہ آئیں. تو ہم نے دیکھا پھر جتنے بھی بڑے یہاں پہ نیٹ ورکس ہیں، تو لو نیوز ہے، شمشاد ہے یا آریانہ ہے، ان کی تمام تر فیمیل اینکرز واپس آ گئی ہیں. لیکن ایک نئی میڈیا پالیسی جس طرح وہ چاہتے ہیں کب آئے گی، وہ اس میں کیا ہوگا، کل اس کی ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ وہ کہتے ہیں
کہ آپ فری میڈیا کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن آپ نے پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے. تو وہ جو پازیٹیو رپورٹنگ کی کوانٹیشن ہے وہ تھوڑی زیادہ ایمبیگیوس ہے, اور وہ اگین ایز اے سیڈ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ 3 دن کے اندر اسپیسیفائی نہیں ہو سکتی. کابل یونیورسٹی کھل چکی ہے؟ نہیں جی, تعلیمی ادارے یہاں پہ ابھی بند ہیں. تمام کا تعلیمی ادارے جو ہیں وہ جو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اس کی وجہ سے بند تھے. پھر یہاں پہ جب وائلنس بڑھا تھا تب سے ایکسٹینڈ ہو گئے. اچھا انس, یہ دیکھیے کہ طالبان نے ایمنسٹی کا اعلان کیا اور 7 خواتین سے اپیل کی کہ وہ واپس آئیں, اور تمام سرکاری ملازمین سے بھی کہ وہ اپنے سرکاری محکمہ جات میں یا اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹس میں واپس آ کے جوائن کریں, ان کو پوری سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. تو وہ جو ان کی ایمنسٹی اور 7 اپیل ہے یا ہدایت ہے وہ کس حد تک مؤثر آپ کو دکھائی دیا؟ کیا لوگ واپس پلٹے ہیں اپنی جابز کو یا اپنے محکموں میں جوائن کیا لوگوں نے؟ نہیں, خواتین سے متعلق تو اگر میں بتاؤں تو خواتین کو بالکل خوف یہاں پر لائق ہے, کیونکہ آپ کو کابل کی سڑکوں پہ خواتین اکثر دکھتی تھیں اپنی ایک سگنیفیکنٹ لانگ کوٹ اور حجاب میں, لیکن اب آپ کو وہ بالکل بھی نظر نہیں آتی. خواتین کابل کی جو ہیں, میں پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ میں کابل ہوں, اور کابل کی خواتین عموماً ریزیلینٹ ہیں. وہ آپ کو اپنی اسکوٹیز پر, اپنی سائیکلوں کے اوپر, کچھ چند آپ کو گاڑیاں چلاتے ہوئے, زیادہ تر آپ کو پیدل آپ کو سڑکوں پر دکھتی ہیں. لیکن پچھلے 3 روز میں شاید ہی مجھے کوئی خاتون نظر آئی ہوں. اچانک سے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی ہے, میں خود بھی وہاں 2 ہفتے رپورٹنگ کر چکا ہوں 7-8 سال پہلے. شامی صاحب, جو انس نے بات کی ہے, وہاں پر جو سیٹ اپ تھا گورنمنٹ کا, چاہے وہ کرزئی صاحب کا ہو یا اشرف غنی صاحب کا ہو یا کابل کے جو بیوروکریسی تھی, محکمہ جات تھے, وہاں پر نان پشتون کی زیادہ تعداد ڈیلیبریٹلی انڈکٹ کی گئی تھی, کیونکہ پشتونوں کے بارے میں خاص ان کا خیال تھا اس پپٹ گورنمنٹ کا کہ وہ پرو طالبان ہو سکتے ہیں, ان کی پالیسیز کو ٹو کر سکتے ہیں. تو وہاں ازبیک, تاجک, ہزاراز اور دیگر جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کی زیادہ بھرتی تھی, اور وہ خواتین واقعی جو انس کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ کوٹ پہنے اسکوٹیز پر یونیورسٹیز میں محکموں میں جایا کرتی تھیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اب جو اس وقت تو امپاورڈ ایتھنیسٹیز تھیں, لیکن اب وہ اپنے آپ کو لیس امپاورڈ فیل کرتی ہوں, اور طالبان کے آنے کی وجہ سے ان کا ظاہری بات ہے کہ ایتھنیسٹی کا جو پرابلم وہ بھی آتا ہوگا. نس بالکل جو کیپٹل سٹی پہ آنے کی وجہ سے ان کا ایک امپیکٹ تو کافی زیادہ ہوا ہے, لیکن خواتین کے اندر جو ہے وہ ڈر کافی زیادہ ہے. میں جس ہوٹل میں موجود ہوں وہاں پر ان کے تمام تر جو خواتین سٹاف تھے ان کو چھٹی دے دی گئی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک خوف کا اندر ہے. طالبان کی جانب سے ایک چیز اور کی گئی ہے جو کہ ایک طرح سے ویلکمنگ بھی ہے, ایک طرح سے انیوژول بھی ہے. وہ انیوژول اس طرح سے ہے کہ انہوں نے تمام تر جو گورنمنٹ ریزیڈنس یا پھر پرائیویٹ آفیسز ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے فائٹرز کو بٹھا دیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے تو اب ہم ریاست ہیں, اس لیے ہم ہی جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. تو اس سے لوگوں میں خوف کا عنصر ہے. آپ اگر کسی ہوٹل کی لابی میں جائیں, ایک طالب آپ کو شلوار قمیض میں راکٹ لانچر پہنے ہوئے آپ کہیں دکھے تو بڑا انیوژول سی سائٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو آپ مینٹلی طور پہ لائن ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی یونیفارم پرسنل کو دیکھیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کا کیوں نہ ہو. تو وہ ایک اس کی وجہ سے بھی ایک بے چینی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہے. یہاں پر ٹرف وار دوبارہ شروع ہو چکی ہے. کل اچن کے اندر جو ننگرہار میں وہاں پر IS کا اور طالبان کی پھر لڑائی ہوئی ہے, تو اس کو لے کے کافی زیادہ اپریہنشنز ہیں. اور خواتین کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا اور جس طرح میں نے مینشن کیا کہ خواتین کا اسپیسیفکلی لے کر ان کو بہت زیادہ خوف ہے, کیونکہ وہ پرانے دور حکمرانی کے حوالے سے ان کو جینیونلی خوف ہے ان کی. اور جو جب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ طالبان کا جہاں ٹیک اوور ہوا, اسپیشلی ہرات میں جہاں میں موجود تھا, زرنج میں جو نیمروز کا کیپٹل ہے وہاں پر بھی میں موجود تھا, وہاں پر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس کی وجہ سے جو طالبان کی لیڈرشپ نے ڈینائی کی, لیکن وہ ایک ریالٹی رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو ری انفورسمنٹس آف فیئر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جامی صاحب مگر یہ بتائیں کہ جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں عملہ آ گیا ہے, لوگ کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کچھ سرکاری دفاتر کے اندر عملہ آ گیا ہے, جیسے انٹیریئر منسٹری جو ہے اندر جو ہے وہ لوگوں کو طالبان نے اپنا فگریٹو ہیڈ لگا کر لوگوں کو نیچے بیوروکریسی کے تھرو کام کروانا شروع کر دیا. اب کوئی دیکھیں نا, حکومتی سٹرکچر تو اس وقت کوئی موجود نہیں ہے. پرانی حکومت ختم ہو چکی ہے اور نئی حکومت بنی نہیں ہے, اس کا قیام ہے وہی نہیں ابھی. تو فرمان کون جاری کر رہا ہے, حکم کہاں سے جاری ہوتے ہیں؟
دیکھیں فرمان تو کوئی جاری نہیں کر رہا، فرمان اس ٹائم پہ وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جب طالبان کے جو لوگ ہیں، جو گراؤنڈ فٹ سولجرز ہیں، جب وہ وہاں موجود ہیں وہی وہاں پہ فرمان جاری کر رہے ہیں. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کوئی فنکشنل یہاں پر موجود نہیں. بہت بہت شکریہ انس. اب تو ملا برادر جب پہنچیں کابل خطاب کریں گے، پھر ہی صورتحال واضح ہوگی کہ کون کس کا حکم چل رہا ہے اور کیا حکومت کی نئی شکل ہوگی. ناظرین ایک بریک یہاں پر آن پہنچیے. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد ہم کوشش کریں گے کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب سے بات کریں، کیونکہ وہ پہنچے ہیں کابل اور انہوں نے چینی سفیر سے ملاقات کی ہے، روسی سفیر سے ملاقات کی ہے. موجود جو سابق افغان قیادت ہے ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں، طالبان حکام سے بھی کسی حد تک رابطے میں ہیں. کوشش کر رہے ہیں ایک پاکستان کا جو مثبت کردار ہے وہ ادا کر سکیں، کیونکہ اس وقت 4 ہی ایمبیسیز آپریشن ہے کابل میں: پاکستان، چائنا، رشیا اور پھر ایران کی شامی صاحب. اور دوسرا یہ کہ کالعدم تحریک طالبان TTP، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 5 سے 6 ہزار ان کے افراد ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے حالیہ کچھ واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا. اصل میں ہم کو بہت زیادہ سوالات قبل از وقت اٹھا رہے ہیں اور کچھ ڈس انفارمیشن بھی ہے. اب یہ ہمارے یہاں خبریں چلی کہ جو فقیر محمد جی جو ان کا تحریک طالبان کا اس کو طالبان نے رہا کر دیا. حالانکہ انہیں وضاحت کی کہ جب عملہ چھوڑ کے بھاگ گیا، کابل حکومت کے جو اہلکار تھے، جو جیل کے حکام تھے، وہ جیل کو چھوڑ کے بھاگ گئے، سیکورٹی کے لوگ وہاں سے، تو سارے قیدی جیل سے فرار ہو گئے. منصور صاحب تشریف لے آئے تو فقیر محمد بھی، فقیر محمد نام کا، جی وہ بھی فرار ہو گئے. ٹھیک، گویا طالبان نے ان کو رہا نہیں کیا. وہ تو جیل جب کھلی اور جیل ٹوٹی ایک لحاظ سے تو وہ بھی فرار ہو گئے. ٹھیک. کابل میں پاکستان کی تو اس لیے ہم بے سروپا قبل از وقت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں، عورتوں کو پریشان ہو نہیں رہا. منصور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے وقت. جی السلام علیکم شامی صاحب اور جامی صاحب، السلام علیکم. تو آپ تورخم کے راستے پہنچے؟ جی میں چونکہ شامی صاحب یہ جو ایئرپورٹ ہے اس پہ فلائٹس سسپینڈڈ تھیں اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کب تک بند رہیں گی، سویلین فلائٹس، کیونکہ امریکنز کے کنٹرول میں ہیں. تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں تورخم کے راستے بائی روڈ واپس بالکل خیریت سے پہنچ گئے. راستے میں بالکل امن و امان تھا؟ جی راستے میں دیکھیں تورخم سے جلال آباد اور جلال آباد سے کابل تک کی سڑک بڑی پیسفل تھی اور ٹریفک نارملی چل رہی تھی، اور میرے ساتھ اپنی سیکیورٹی بھی تھی، لیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی اس میں. ٹھیک. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں روس کے سفیر سے بھی، چین کے سفیر سے، دوسرے لوگوں سے بھی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا نقشہ کیا بننے جا رہا ہے؟ کچھ سٹرکچر حکومت کا کیسے کھڑا ہوگا اور کب تک کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے شامی صاحب، اس وقت جو ہے نا ایک بڑی ان یوزل سچویشن ہے. ایک حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے، تحلیل ہو چکی ہے، اور دوسری حکومت ابھی تک کے خد و خال واضح نہیں ہوئے، اس نے جنم نہیں لیا. تو اس وقت تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ ویکیوم ہے. اور اسی سلسلے میں نے روس کے سفیر سے ملاقات کی، چین کے سفیر سے ملاقات کی، اور ان کی ایمبیسیز میں خود گیا. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ٹریفک کی صورتحال، آنے جانے کی صورتحال معمول کے مطابق ہے. پچھلے رجیم میں جب میں کہیں جاتا تھا تو میرے آگے اسکورٹ وغیرہ دیتے تھے. اب چونکہ وہ اسکورٹ موجود نہیں ہے تو میں اسکورٹ کے بغیر اپنے اسٹاف کے ساتھ گیا، لیکن کہیں کوئی دقت نہیں ہوئی. تو میری ترکی کے سفیر سے بھی بات ہوئی فون پہ، کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ ہیں اپنے نیشنلز کی ایویکویشن کے لیے. میری جو یوناما کی ہیڈ ہیں ایمبیسڈر ڈیبرا لیونز، ان سے بھی بات چیت ہوئی. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اب ایک ٹرانزیشن کا عمل ہے، غالباً طالبان کسی قسم کی حکومت کا سٹرکچر کریٹ کریں گے، تو وہ سٹرکچر جو ہے وہ بھی اس میں تمام طبقات کی شمولیت ہو، اور دوسرے پھر جب ایک پرماننٹ سیٹ اپ کی طرف جایا جائے، پرماننٹ کانسٹیٹیوشن ایک لکھا جائے گا. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھنڈے کے اوپر اختلافات ہوئے، تو جلال آباد میں ہم نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا اور بدقسمتی سے اس میں 3 افراد شہید ہوئے. تو یہ سارے معاملات اب طے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک پروسیس دیکھنے میں آئے گا جہاں کہ اب یہ اس مسئلے کو جو کہ
40 سال 45 سال سے چل رہا ہے، اس کے ایک حتمی سلوشن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو افغانستان کا جھنڈا ہے، کیا یہ بھی کرزئی حکومت نے بنایا تھا یا وہی جھنڈا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ جھنڈا میں مختلف تھوڑی بہت ترمیم ہر رجیم کے ساتھ ہوتی آئی ہے اس میں جی اوور دی ایئرز۔ جی کنگ ظاہر شاہ کے زمانے میں تھا، پھر کمیونسٹ حکومت آئی تو انہوں نے اس میں تھوڑی بہت ترامیم کی، اسی طرح قومی ترانے میں بھی، اور پھر جب طالبان آئے تو انہوں نے اپنا علیحدہ سے جھنڈا، یہ وائٹ کلر کا جو آپ دیکھتے ہیں، یہ لے کر آئے وہ سامنے۔ اس وقت قومی جھنڈا، اس وقت طالبان کی حکومت میں قومی جھنڈا تبدیل ہو گیا تھا؟ جی اس وقت طالبان کی حکومت تو اسی جھنڈے کو، یہ جو وائٹ کلر کا آپ دیکھتے ہیں، کلمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک جی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایویکویشن مغرب کو دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں، وہاں سب سے بڑی سردرد یا ان کی جو پرابلم نمبر 1 ہے وہ ایویکویشن آف دی سٹیزنز اور سٹاف کی ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ ہڑبوں بھی مچا ہوا ہے کابل ایئرپورٹ کے اوپر۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور یہ ایویکویشن کا پروسیس کب تک سموتھ ہوگا؟ دیکھیے ہم نے ایویکویشن میں ہم نے تو اسپیشل فلائٹس کا بندوبست کیا ہوا تھا، اتوار کے دن 2 فلائٹس چلی بھی، لیکن اس کے بعد یہ امریکنز اور انٹرنیشنل ایویکویشن کی وجہ سے وہ تھوڑا سے واقعات کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے اس قسم کے ہوئے، جس میں کچھ لوگوں کی شہادت بھی ہوئی، تو اس کے بعد سے اس میں فرق آیا۔ آج ایک PIA کی فلائٹ گئی ہے، چارٹرڈ فلائٹ، اور اب وہ میرا خیال اس وقت روانہ ہونے والی ہوگی واپس کابل سے، اور اس میں کچھ لوگ AKDN آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا سٹاف ہے، کچھ اور فورن نیشنلز بھی ہیں جو جا رہے ہیں۔ جو پاکستانی نیشنلز ہیں، چونکہ ابھی ریگولر PIA کی فلائٹس نہیں چلی ہیں، ہو سکتا ہے کل کچھ چلیں اور پرسوں، تو ہم نے کچھ لوگوں کو تورخم کے ذریعے کل واپس بھجوایا ہے حفاظت میں، اور وہ کراس کر گئے ہیں پاکستانی سائڈ پہ۔ کچھ اور لوگ ہم نے 60-70 کے قریب لوگ ہیں ایمبیسی میں ہی موجود ہیں، ان کو ہم جیسے ہی وہاں سے کلیئرنس ملتی ہے تورخم سے تو رات میں کسی وقت یا ارلس صبح روانہ کر دیں گے، یہ بھی بحفاظت ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو اس طرح پاکستانیوں کا تو بیک لاگ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا، لیکن پھر ہم اس ری لوکیشن میں جو لوگ چاہ رہے ہیں، بہت سارے مشنز کے ان کا سٹاف افغانی نیشنلز بھی پاکستان میں ری لوکیٹ ہو جائیں اور وہ کچھ عرصہ اپنے کام وہاں سے چلا سکیں۔ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ میڈیا کی کچھ آؤٹ لیٹس ہیں، AFP ہے، روئٹرز ہے، تو پھر ہم اس کی ایویکویشن کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ ہماری فلائٹس اب 1-2 دن میں شروع ہو جائیں گی، تو یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ یعنی جو ایک کوئی سٹرکچر ہے وہ کیسے یعنی کریٹ کیسے ہوگا؟ یعنی سابق حکومت کے لوگ اور طالبان مل کر کوئی جوائنٹلی کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے؟ دیکھیے اس میں ابھی تک تو کچھ کہا نہیں جا سکتا شامی صاحب، کیونکہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں ابھی تو وہ اپنی انٹرنل تیاری کر رہے ہیں کہ طالبان کے لیڈرز کس قسم کے کون سے ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، کیا سٹرکچر وہ پیش کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ طالبان کے لیڈرز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی ملاقاتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو گلبدی نعمت یار سے یا حامد کارزئی صاحب سے یا عبداللہ سے، تو وہ ان سب ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس میں یہی مقصد تھا میری بھی روس اور چین اور ترکی اور ان ممالک کے سفراء سے کنسلٹیشنز کا، کہ یہ گو کہ یہ ایک انٹرا افغان پروسیس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں افغان ایلیمنٹ ہی رہے، یہ انٹرا افغان ہی رہے، لیکن ہم بطور انٹرنیشنل کمیونٹی اور بطور افغانستان کے نیبرز کے یہ چاہتے ہیں کہ بد امنی کی طرف یا خون ریزی کی طرف یا سول وار کی طرف چیزیں نہ جائیں، حالات نہ جائیں، اور حالات سٹیبلٹی کی طرف جائیں۔ اچھا یہ بتائیے منصور صاحب کہ روسی سفیر کے بارے میں اطلاع تھی کہ منگل کو وہ جو وہاں پہ کابل میں طالبان قیادت ہے ان سے وہ ملے ہیں، تو کیا ہمارے مشن کی بھی ان سے کوئی انگیجمنٹ ہوئی یا طالبان نے ہم سے خود انگیجمنٹ کی، یا جو دستیاب یا کھلے ہوئے ایمبیسیز ہیں وہاں انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے؟
روس کے سفیر بھی دیکھیں، طالبان جو ہے نا اب وہ یہاں موجود ہیں افغانستان میں. کل میں جب سفر بھی کر کے آیا تو ہر جگہ طالبان نے سیکیورٹی پہ اپنے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں. گو کہ وہ ابھی یونیفارمڈ فورسز کی طرح نہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی طالبان نے زیادہ تر جگہوں پہ سیکیورٹی کے چارجز سنبھال لیے ہیں. تو یہاں پہ میرے بھی تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ. روسی سفیر سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کس کس سے ملے ہیں. میں اس سٹیج پہ نام تو نہیں ظاہر کر سکتا میں کس کس سے ملا ہوں. میری بات چیت ہوئی ہے مختلف ان کے لیڈر سے. میری تو دوحہ میں ان کی جو ہائر لیڈرشپ ہے، ملا برادر وغیرہ، ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو یہ سارے تعلقات، یہ سارے رابطے ہو رہے ہیں، اور مقصد ان رابطوں کا یہ ہے کہ ہم حالات کو کسی طرح سے ایک مثبت سمت میں لے کے جا سکیں. کیا توقعات کیا کرتے ہیں طالبان کی قیادت پاکستان، روس یا چائنا سے؟ دیکھیں ان کی تو توقعات یہی ہیں کہ کسی طرح سے ایک سٹیبل مستقل مزاج قسم کا یہاں پہ سسٹم آئے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے، بنیادی مسائل یہ ہیں کہ دونوں سائڈز جو ہیں، افغان سائڈز جو ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہیں بڑے شدید. جیسے بنیادی چیزوں پہ، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. دوسری سائڈ ایک ریلیٹیولی ماڈریٹ یا لبرل کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے. جھنڈے پہ اختلافات ہیں، ترانے پہ اختلافات ہیں. پاور شیئر کرنے کے اوپر یہ ایگری کرنا ہوگا کہ کس طرح پاور شیئر کی جائے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کمپلیکس عمل ہے جو کہ یو ایس اور نیٹو کی وڈرال سے پہلے مکمل نہیں ہو سکا. اور دو دستور اس وقت سامنے ہے نا. ایک تو طالب امارت اسلامیہ کا دستور ہے، دوسرا کرزئی صاحب کے دور میں بنا وہ دستور ہے. مگر وہ بھی تو، اس میں بھی تو اسلامک ریپبلک تو ہے نا افغانستان اس دستور میں. جی اسلامک ریپبلک ہے وہ، اس کی پروویژنز جو ہیں، انجنکشنز اسلامک ہیں بالکل اس میں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں سائڈوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے اس بارے میں کہ وہ ایمریٹس لانا چاہیں یا ریپبلک. اور یہ اب ہمارا شروع سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ یہ مسئلہ یہ دونوں افغان فریقین کو ہی مل کر حل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب منصور احمد خان صاحب. شام صاحب، ایک اور بہت ہی اہم واقعہ، میری خواہش تو یہ تھی کہ کاش ہم اسی سے پروگرام کا آغاز کر سکتے. سماج کی پستی کی اس سے زیادہ اور کیا انتہا ہو سکتی ہے جو ہم نے گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان کے سائے تلے 14 اگست کو شام 6:30 بجے ایک ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ شاہدرہ کی رہنے والی جو کچھ ہم نے دیکھا. 300 سے 400 افراد کا یہ مجمع، جس طرح انہوں نے نوچا اس بچی کو، اس لڑکی کو. وہ وہاں اپنی فلم بنا رہی تھی جی ٹک ٹاک کے لیے. اس نے یوٹیوب کی ریکارڈنگ اپنے کیمرہ مین اور ہیلپر کے ساتھ کر رہی تھی. پوری دنیا میں اس پر تشویش ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل تک نے کہا کہ ہمیں تشویش، اور پاکستان میک شور کرے کہ خواتین جو پبلک پلیسز میں جاتی ہیں ان کو سیکیورٹی مل سکے. وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف صاحب اور پوری قومی قیادت جو ہے وہ یک زبان ہو کر اس معاملے پر بولی ہے. سب کو تکلیف ہوا ہے، سب کو دکھ ہوا ہے، بحیثیت پاکستانی بھی، بحیثیت مسلمان بھی. یہ بچی ہماری بہن ہے. نہیں، مجھے تو اس پہ حیرت ہوئی ہے کہ پورا مجمع جو ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ بازار میں یا ایسی جگہ جہاں چند افراد جمع ہوں کوئی شخص جرت کرے کسی بچی کو، کسی خاتون کو چھیڑنے کی، آواز کسنے، تو لوگ آوازہ کسنے کی، لوگ اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، درگت بناتے ہیں اور اس کی درگت بناتے ہیں. یہ کیسے ہوا ہے کہ 300-400 افراد کا مجمع، اور اس میں کوئی اس بچی کے تحفظ کے لیے آگے نہیں بڑھا؟ ڈوب مرنے کا مقام. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تحفظ کر رہے تھے، لیکن وہ اب میں سن رہا تھا پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو جو ویڈیو ہے اس کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں. ان کے پرائم منسٹر نے آئی جی صاحب کو فون کیا، سی ایم بزدار بھی ایکٹیو ہوئے ہیں 9ویں-10ویں کے باوجود. دیکھیں یہ جو ہمارے سارے لوگ، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے مذہبی رہنما، یہ سب ذمہ دار ہیں. انہوں نے لوگوں کو اس طرح اکسایا ہے، یہ مشتعل کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، لوگوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کو. یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ انلیش کریں گے اس طریقے سے ان بھیڑیوں کو، تو پھر آپ تو معاشرہ تو آپ کا تتر بتر ہو جائے گا. سر مینار پاکستان، قرارداد پاکستان کیسے کے سائے تلے، کیسے یہ شہری کے ساتھ ہی ایک بچی ہے وہ اپنی ایک ریکارڈنگ کر رہی ہے، کس بدبخت نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے سب لوگ لگ گئے. یعنی میں سمجھنے سے قاصر ہوں
اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. یعنی یہ جو تماشا ہے, سخت سزا ملنی چاہیے, ایک ایک شخص کو ڈھونڈنا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے. انہوں نے ایف آئی آر میں 354A بھی ڈال دی, یعنی سزائے موت عمر قید کا جو معاملہ ہے وہ بھی ڈالا انہوں نے, اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے نادرہ کو بھی انگیج کیا 9ویں 10ویں کے باوجود بھی. عمر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس واقعے کو کور کر رہے ہیں, تازہ اپڈیٹس جان لیتے ہیں. اب سزائے موت تو کیا دیں گے, عمر کیا دیں گے, سزا دینا بھائی جو دینی ہے. عمر اب تک کام کرے, کوئی عدالتیں مہینوں لگ جاتے ہیں, برسوں لگ جاتے ہیں, ضمانت ہو جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے. جو واقعہ تھا ایک وہ جو لڑکی کا وہاں واقعہ تھا اس میں ضمانت ہو, جس کی اس کے ملزم کی ضمانت ہو گئی. میں حیران ہوں, یہ نیب کے ملزم جو ہیں وہ سڑ رہے ہیں, خورشید خان سڑ رہے ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہوتی, ان کی ضمانت نہیں ہو رہی, کبھی سپریم کورٹ کبھی ہائی کورٹ. اور یہ بدبخت جو ہے جو بچی وہ فوٹو بنا رہے تھے بچی کی, اور اس بدبخت کی ضمانت ہو گئی ہے. عمر یہ 300 سے 400 افراد ہیں, کچھ چہرے شاید پہچانے جائیں کچھ نہ پہچانے جائیں, نادرہ کو انگیج کیا ہے, فوٹیجز نکالی جا رہی ہیں. اب تک پولیس نے ایف آئی آر ہو گئی, وزیراعظم کا رابطہ ہو گیا, سی ایم بزدار بھی ان ایکشن آ گئے, پولیس نے عملی طور پر کیا کیا ہے, کچھ بندے پکڑے, آئیڈینٹیفائی ہوئے؟ جی عملی طور پہ پولیس نے پریس ریلیزیں بھیجی ہیں اور تصویریں کھنچوا لی ہیں کہ سی ایم نے اور پی ایم نے نوٹس لے لیا ہے. آئی جی پنجاب نے بھی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. لیکن اس سے قبل نوٹس سے قبل پولیس سوئی ہوئی تھی. اب بچی کے مطابق اس نے متعدد دفعہ 15 پہ کال کی لیکن پولیس موقع پر نہیں پہنچی. اس نے ایف آئی آر کے متن میں لکھوایا ہے کہ 3 گھنٹے تک اس کو یہ جو نوجوان جتنے یہ لڑکے تھے وہاں پہ نوجوان بچی کو 3 گھنٹے تک یہ واقعہ, جی 3 گھنٹے دورانی ہے اس واقعے کا. جی 3 گھنٹے تک آپ اس بچے کی گفتگو تو سنیں, وہ کہتی ہے میرے پاس جینے کا جواز نہیں رہا, آرزو نہیں رہی, امید نہیں رہی. عمر مگر آپ یہ بتائیں کہ پولیس کیا کر رہی تھی, سو رہی تھی کیا؟ جی پولیس اس کے مطابق اس نے متعدد 15 پر کالز کی لیکن پولیس نہیں پہنچی. اب مقدمہ درج ہونے کے بعد نوٹسز لیے گئے ہیں تو ویڈیوز کی فرانزک کروائی جا رہی ہے, اس میں سے تصاویر نکلوائی جا رہی ہیں. نادرہ کے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس سے فیس ریکگنیشن ہوتی ہے. وہ تو جو پولیس والے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی اب پولیس کے خلاف بھی شامی صاحب ڈیفینیٹلی میرا خیال یہ جو پارک ہیں ان میں چوکیاں بننی چاہیے پولیس کی. یعنی اگر بد نظمی اس حد تک ہے, یہ ہڑبونگ مچانے کی ضرورت کیسے ہوئی ان کو, کیا وجہ کیا ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہوا کیا ہے یہ؟ جی میرے اگر مطابق آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ پولیس کی ریٹ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. پولیس کی اتنی زیادہ انیفیشنسی جو ہے وہ یار کچھ میڈیا بھی ذمہ دار ہے. پولیس جب کوئی کام کرتی ہے ہم پولیس کے اوپر پر چڑھ دوڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اور ملزموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے پولیس کو ڈیمورلائز کر دیا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. ہمیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. ابھی جو مقدمے کے متن کے مطابق اگر میں بات کروں تو لڑکی کا کہنا ہے کہ 300 سے 400 نامعلوم افراد تھے جنہوں نے اس کو 3 گھنٹے تک نوچنے کی کوشش کی, اس سے بدسلوکی کی, جس کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا. نادرہ چونکہ 2 روز بند تھا, 9ویں 10ویں محرم کے لیے بند تھا, لیکن اب نادرہ کے چیئرمین نے پولیس سے رابطہ کیا ہے اور نادرہ کا اسٹاف جو مہیا کیا گیا ہے فیس ریکگنیشن کے ذریعے ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے. بابسوز رائے کا کہنا ہے کہ 20 کے قریب افراد کی شناخت جب ہو گئی ہے, جس کے بعد اب ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک اب انہوں نے نمبر بھی جاری کیا واٹس ایپ کا کہ اگر آپ اس فوٹیج میں کسی شخص کو پہچانتے ہیں اس بارے میں اطلاع دیں. جی بالکل جامی صاحب ایک نمبر بھی جاری کیا ہے. ڈاکٹر عظمیٰ عاشق بھی ہوں گی, جی اس کا جرم یہ تھا کہ وہ وہاں اپنی ریکارڈنگ کر رہی تھی. اور میں حیرت, رونا تو یہی ہے کہ وہ 20 بندے تو حملہ آور کر رہے تھے, بدبخت دوسرے ان کو روکا کیوں نہیں؟ شرم سے ڈوب مرنے کا موقع. یہ معاشرے کی بحثیت مجموعی پستی یہ سارے ہمارے مذہبی رہنما مثال دے رہے تھے کہ یہاں پہ بازار سے گزرتے کسی بہن بیٹی بھی کوئی آواز کستا تھا تو 10 بندے کھڑے ہو جاتے. یہ کیا کرتے ہیں ہمارے, وہ کہاں رہ گئے مذہبی رہنما, ہماری مذہبی جماعتیں اقدار کہاں رہ گئی, دندناتی پھرتی ہیں اور لوگوں کو اکساتی ہیں, مشتعل کرتی ہیں, قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کرتی ہیں. عمر یہ 14 اگست کا واقعہ ہے, ایف آئی آر کب درج ہوئی اور 18 اگست کو وزیراعظم فون کر رہے ہیں آج آئی جی پنجاب کو. اگر یہ فوٹیج وائرل نہ ہوتی تو اس ایف آئی آر کا اس واقعے کا کوئی والی وارث شاید نہ ہوتا. جامی صاحب آپ متعدد ایسے کیسز میں اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو گزشتہ روز مقدمہ بھی درج نہیں کرنا تھا, لڑکی کو تلاش بھی پولیس کی جانب سے نہیں کیا جانا تھا,
اور ان درندوں کا جن کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، ان کو بھی کردار تک پہنچانے کے لیے پولیس کا جو فرض ہے وہ نہیں نبھایا جانا تھا۔ بہت بہت شکریہ عمر، رابطے میں ایک دشواری ہے کیونکہ آج سگنلز کا بھی پرابلم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ 20 کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں جن کی شناخت ہوئی ہے، لیکن سر اب اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، دنیا بھر کا میڈیا ہو، سیاسی رہنما ہوں، سب یک زبان ہو کر ہماری اس پستی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اور بجا اٹھا رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ شرم کا اور ڈوبنے کا مقام ہے۔ ڈوبنے کا مقام ہے، اب اس کے لیے کارروائی ہونی چاہیے۔ پورا معاشرہ تو ذمہ دار نہیں ہوتا نا، غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، لیکن اس پہ کارروائی ہونی چاہیے اور فوراً کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا سر اپنے تجزیے میں کہ یہ 300-400 افراد میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں تھا جو بچاتا، یا جو مثال بھی دیتے بازار میں گزرتی بچی کی، تو وجہ کیا بنی ہے؟ ڈاکٹر عظمیٰ عاشق خان صاحبہ سے ہم نے رابطہ کیا۔ آپ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کے سبجیکٹس کو پڑھاتی ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں یونیورسٹی آف لاہور کالج میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ شامی صاحب کا یہ نقطہ کہ یہ 300-400 افراد، کسی ایک میں بھی کوئی انسانیت یا کوئی معاشرتی اقدار یا مذہب کا یا اخلاقیات کا پاس نہیں تھا، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ 300-400 سبھی کے سبھی پاگل درندے ثابت ہوئے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچا سکوں اور اس پہ اپنا کمنٹس دے سکوں۔ پہلی بات تو یہ بہت ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہماری جو یوتھ ہے یا جو بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کا یہ رویہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دم ایسا دنوں میں یا گھنٹوں میں یا ہفتوں میں نہیں یہ بن گیا۔ یہ ان کی ایک پرسنالٹی کو یا ان کے ایک پورے جو کہتے ہیں کہ شخصیت کو شو کرتا ہے۔ اور یہ جب شخصیت کی بات ہم کرتے ہیں اور عورت کی طرف رویے کی بات کرتے ہیں، تو یہ انسان جو ہے بچپن سے جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں اس نے آنکھ کھولی ہوتی ہے اور جس میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے، اور جو ماحول ارد گرد دیکھتا ہے کہ عورت کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو جس پہ اس کو ریئیکشن وہ دیکھتا ہے، وہ اسی طرح سے اس کی سوچ اور اس شخصیت میں اس کی وہ جو ذہنیت ہے وہ بن جاتی ہے۔ ہم بہت فورم پہ بہت جگہوں پہ بات کرتے ہیں لڑکیوں کی تربیت کی، لڑکیوں کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے، لڑکیوں کو اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے، لیکن بوائز کی تربیت یا لڑکوں کی تربیت پہ بہت کم بات کی جاتی ہے اور اس پہ بہت ہم کم غور کرتے ہیں کہ کیا ان کے رویے یا ان کی چیزیں جو ہیں جو دوسروں کی طرف وہ اپنے ریئیکشن شو کرتے ہیں، کیا وہ اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم موب کی بات کر رہے ہیں اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکٹ کے بعد وہ اس میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کوئی ایکشن لیتا یا ایک پازیٹیو رویہ شو کرتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اندھا دھند تقلید جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک ایکٹ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے کوئی تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اس میں پاسٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک کچھ ایسے واقعات رہے جو ہم نے دیکھا کہ جب ایک موب چلتا ہے تو وہ جو ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے بھی اس کے ڈاکٹر صاحبہ وہ تو بات درست ہے کہ کوئی واقعہ ہو، وہ تو بچی اپنا ایک ریکارڈنگ کر رہی ہے یوٹیوب کے لیے، اور میرا خیال اسی کی تکلیف ہو گئی کسی کو، اور بچی کے خلاف اس نے کسی نے آوازہ کسا اور سارے لوگ اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ دیکھیں، اس میں یہ پوائنٹ بہت ضرورت ہے سوچنے کی کہ انسان یا جو یوتھ ہے یا جو ینگ بوائز ہیں یا جو مرد حضرات ہیں وہ عورت کو کتنی عزت دیتے ہیں یا اس کو اتنی اہمیت ہے، یا اس کو کہیں آبجیکٹ کی طرح تو نہیں لیا جاتا، یا میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، یا کسی بھی طرح بھی جس انوائرمنٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں عورت کو، جس طرح سے وہ ایزی ٹارگٹ ہے، وہ ایزی ٹارگٹ ہے ان سب فرسٹریشن کا، وہ سب اینگر کا جو انسان کے اندر کسی نہ کسی طور پہ ان امپلائمنٹ کو، سوشل، کلچرل، سائیکولوجیکل بے شمار فیکٹرز کی وجہ سے جو بھی ایگریسو یا اینگر یا آپ کہہ لیجئے کہ وائلنٹ بیہیویئر ہے وہ اگر اکٹھا ہوا ہے اور وہ آپ شو کر رہے ہیں تو دیٹ the women is a easy target, consider as a easy target جس پہ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ کسی کے خلاف نعرہ لگایا حافظ قرآن ہے اور کہا جی اس نے توہین کر دی ہے مذہب کی، اس کو لوگوں نے قتل کر ڈالا، اس کے چڑھ دوڑے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں بحثیت مجموعی اور یہ جو جنونیت ہے، یہ جتھے بنائے ہیں ہمارے مذہبی رہنماؤں نے، انگیزی ہے سیاسی رہنماؤں نے، یہ مشتعل کرتے ہیں لوگوں کو، لا قانونیت پہ اکساتے ہیں اور وہ ایک ٹرینڈ پیدا کر دیا سوسائٹی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بیچ میں رہ گی، پوری کر لیں، وقت ہم میں۔ جی
میں یہ پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ گلاس سے پانی چھلک گیا آخری بوند کے بعد، تو وہ صرف آخری بوند نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر شخصیت کے دبے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی نہ کسی ناانصافی کی صورت میں، کسی نہ کسی ایکٹ کی صورت میں، وہ اگر کوئی غصے کا ایکٹ یا ہم کہتے ہیں کہ جی وائلنٹ ایکٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہی ایکٹ کے بعد نہیں کر لیتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے۔ کیا کہا جائے کہ مینار پاکستان کا سایہ ہو، موٹر وے ہو، سیاسی جلسے ہوں، یار لوگ اتنے بڑے لوگ، یہ موب تعلیمی ادارے ہوں، مارکیٹنگ، لوگ خود تحفظ ہوتے ہیں، وہ محافظ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبر تک محفوظ نہیں، یہ کہنا پڑتا ہے انفارچونیٹلی۔ ایک بریک ناظرین یہاں پر آن پہنچیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔